اسلام کی حکومت تو ابھی روئے زمین پر قائم نہیں ہے، اسلام کی حکومت قائم ہوگی، ہم منتظر ہیں۔ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، بہت سی حکومتیں، اسلام کی حکومت ابھی روئے زمین پر قائم نہیں ہے۔ اسلام کی حکومت بس اس عرصے میں قائم رہی جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو اسلام کی حکومت تھی، حضور کی حکومت اسلام کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جان رسول کی حکومت قائم ہوئی مختصر عرصے کے لیے جو دنیا برداشت نہ کر سکی، اور اس کے بعد ہم منتظر ہیں کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ تو وہاں بہرحال دمشق میں بنو امیہ کی حکومت تھی، طاغوت بنو امیہ کی حکومت تھی، اور وہاں فضائل علی کے بیان پر پابندی تھی، آفیشلی پابندی تھی، ڈکلیئرڈ پابندی تھی، کوئی اس کی تعویل کر نہیں سکتا، الا یہ کہ آپ اپنی ہی کتابوں کو جھٹلائیں، ورنہ اتنی شہادتیں اتنی گواہیاں موجود ہیں کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پابندی تھی، علی کا نام لینے پہ پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص، کوئی صحابی رسول اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، صحابی پیغمبر ہے، اس کے دروازے پر آ گئے سپاہی، تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا علی۔ املا تو وہی نا، عین لام، یہ اسے علی پڑھیے یا علی پڑھیے، اس نے کہا علی نام رکھا ہے۔ اس دور سے گزرا ہے، نام بچے کا بدل دیا تو بچے کی جان بچ گئی، باپ کی آبرو بچ گئی۔ اس دور سے تاریخ اسلام گزری ہے، تاریخ مسلمین گزری ہے۔ اب لوگ تنزیہ کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن اپنی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، اس کے بعد زبان کھولیں تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ اب اس وقت جو ایسے لوگوں کے لیے الفاظ ہیں نا، وہ ممبر سے تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال اس دور سے تاریخ گزری کہ علی کا نام نہ لیا جائے، کوئی نام اپنا علی نہ رکھے، اولاد کا نام علی نہ رکھے، علی کے فضائل کا انکار ہو، اور جو آیتیں علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئیں اس کی شان نزول بدلی جائے، اور یہاں تک کوشش ہوئی، اور یہ ریکارڈڈ ہے تاریخ میں کہ جو فضیلت علی میں یہی ہے آیت شریف، یہ روایت گڑھنے کے لیے پیسے دیے گئے کہ اس کو یہ ثابت کرو کہ یہ قاتل علی کی شان میں ہے۔ یہ آیت قاتل علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور جو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ جو کسی فاسق کی شان میں آیتیں نازل ہوئی تھیں، اسے ثابت کرو کہ یہ علی کی شان میں ہے۔ سوچئے کس دور سے گزرا ہے اسلام، اور اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں اب بھی مل جائیں گی، آس پاس دیکھ لیجیے، مثالیں اب بھی مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ اس لیے میں نے گزارش کی کہ جس کو بھی شوق ہو، ذوق ہو مناظرے کا، مباحثے کا، یہ فقیر حاضر ہے، ہمارے لیے تو شرف ہے کہ زبان پر نام علی ہو، اور ہم دفاع کر رہے ہوں حق علی سے، اور کوئی آئے اور ہمیں قتل کر کے چلا جائے۔ ہم اس جام شہادت کے عاشق ہیں، ہمیں کوئی نہ ڈرائے نہ دھمکائے، ہمیں کوئی آنکھیں نہ دکھائے، ہمارے سامنے کوئی زبان درازی نہ کرے، خوف خدا کرے، اور یہ سمجھے کہ 1400 برس گزر چکے ہیں، اب نہ ہمارے سروں پر بنو امیہ کی تلوار لٹک رہی ہے، نہ بنو عباس کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کتابیں ہیں، قرآن ہیں، روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، آپ کا ضمیر ہے اور آپ کا خدا۔ ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے، حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حدیث پیغمبر ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رہبر ہے، قائد ہے، اور ہر ایک مسئول ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کا، جو اس کی رعیت ہے، جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنا اور کم سے کم اپنے اہل و عیال کا تو ذمہ دار ہے، یعنی اسے خود اپنے نفس کو اس یقین کے رتبے تک پہنچانا ہے، اس یقین کے درجے تک پہنچانا ہے، حقائق کا یقین پیدا کرنا ہے خود، حقیقتوں کو پہچاننا ہے خود، اور اپنے اہل و عیال کو کم سے کم پہچانوا دینا ہے کہ دیکھو اللہ ہے، اور اللہ کے بعد وہ ہے جو اللہ کا پتہ دینے والا ہے، اور جو اللہ کے پتہ دینے والے کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ بہت سادہ زبان ہے نا، اللہ ہے، رسول ہے، رسول کی حفاظت کرنے والے ہیں ائمہ دین، ائمہ اہل بیت، جن میں سب سے پہلی شخصیت اور سب سے بڑی شخصیت اور بارز ترین شخصیت سید الاولیاء سید الاوصیاء امام المتقین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب۔